پھر کہتا ہوں کہ ایک ایک بچے تک سنا دو، ایک ایک فرد تک بات سنا دو، حجت تمام ہو جائے، اس کے بعد عذاب کو بھگتتے رہنا اور خون کے آنسو روتے رہنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو برخورداروں السلام علیکم۔ کھول کے دیکھ چشم دل آتا ہے لطف کیا نماز میں، ہر طرف آتا ہے نظر نور خدا نماز میں۔ میرے برخورداروں عادت ڈالو اللہ کے آگے باقاعدگی سے کرتے جنا جھکانے کی فرائض میں، تو سنتوں اور نوافل کو بھی پابندی سے پڑھا کر۔ جس نے سنتیں اور نوافل کو پابندی کر لی اس نے فرائض میں بھی پابندی کر لی۔ اللہ کی مہربانی سے وہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ جو نماز ادا کر لیتا ہے اور اپنی آنکھوں کی حفاظت کر لیتا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے اس کے جنت ہونے کا لکھا لو۔ تو دوستوں برخورداروں، یا حفیظوں کا ورد کیا کرو نماز کے بعد، پھر اللہ کی مہربانی سے آپ بزدلی سے بچ جائیں گے، بہادر ہو جائیں گے۔ یا حفیظوں کا ورد کیا کرو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اگر رکھنی ہے تو سنتوں اور نوافل کو پابندی سے ادا کرو، اس سے سستی مت کرو۔ جو اس میں سستی کرتا ہے وہ ہر کام میں پھر سستی کرتا ہے، اس کے فرائض بھی پھر رہ جاتے ہیں۔ تو جو سنتوں اور نوافل کی پابندی کرتا ہے وہ اللہ کی مہربانی سے اللہ کے آگے زیادہ گردنیں جھکا لیتا ہے۔ تو مظلوم مسلمانوں کے لیے دعا بھی کرو، خاص طور پر عمران خان کے لیے۔ آج نیٹ پہ تو دیکھ لو، لا الہ الا اللہ رٹنے کے لیے پڑھ لو، رسمی طور پر پڑھ لو، لیکن لا الہ الا اللہ کو برپا کرنے کی اگر کوشش کرو گے، اسے نافذ کرنا چاہو گے، اس کا نظام برپا کرنا چاہو گے، تو تمہاری خیریت نہیں ہے، تمہیں مار کے پھینک دیا جائے گا۔ یہ ہندوستان کے مفتی عالم دین سلیمان ندوی صاحب کی نیٹ پہ تقریر سنو، کیا بیان دیتے ہیں کہ وہ مسلمانوں تم کیا کر رہے ہیں۔ سامنے آ چکی ہے، ایک طرف امریکہ صہیونیوں کا، اسرائیل کا مجرم یہودیوں کا حرامی باپ ہے، اور دوسری طرف برطانیہ اس کی حرامی ماں ہے۔ ان دونوں نے اسرائیل کو وجود عطا کیا، فلسطین کے اوپر اس کو تھوپا، اور اس کے بعد 1948 سے مسلسل اس کے ساتھ جرائم میں شریک رہے، اور کتنے مسلمان ملکوں کو تاراج کر دیا، ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس کے بعد اب وہ پوری طرح ننگے ہو کر، نجاست میں لت پت ہو کر، سنڈاس سے نکل کر اس وقت صہیونیوں کی صرف مدد نہیں کر رہے ہیں بلکہ ان کے ذریعے سے مسلمانوں کا قتل عام کرا رہے ہیں، بوڑھوں کا، عورتوں کا، بچوں کا قتل عام امریکہ کرا رہا ہے، اس کے ہتھیاروں سے، اس کے پیسوں سے، اور اس کی سازشوں سے، اور اس کا چھوٹا بلکہ یوں کہیے کہ اس کی جو حرامی بیوی ہے برطانیہ، ان دونوں کے تعاون سے جو جرائم ہو رہے ہیں، ان سب جرائم کے بعد اور یہ جاننے کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا ملک پوری طرح سے گروی رکھا جا چکا۔ امریکہ اور برطانیہ کا وہ غلام ہے، وہ دونوں کی ایک باندی ہے، ایک ذلیل باندی، ایک حقیر باندی۔ آپ کے سروں پر حکومت امریکہ کے مجرموں کی ہے، برطانیہ کے خبیثوں کی ہے۔ آپ کے بچے کو یہ جاننا چاہیے، اور آپ کے جو بڑے کہلاتے ہیں، جو طاقتور کہلاتے ہیں، وہ کبھی امریکہ اور کبھی برطانیہ جاتے ہیں اور وہاں کے مجرم اور خبیث حکمرانوں کی جوتیاں چاٹتے ہیں،
ان سے ان کو چند ٹکے چاہیے جس سے وہ پاکستان کے بھوکوں اور ننگوں کو کھلا دیں اور کپڑا پہنا دیں، اور پھر یہی ان کو سمجھاتے ہیں کہ ہم ملک کی معیشت کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ ہم ان سے ملنے گئے، آپ کا چیف ملنے گیا اور وہاں رہا تاکہ پوری سازشیں تیار کر لی جائیں، ساری رائے معلوم کر لی جائے کہ کیا کرنا ہے، کس طرح سے ملک کو خون کی ندی میں بہانا ہے، کس طرح خانہ جنگی بھڑکانا ہے، کس طرح پڑوسیوں سے لڑنا ہے، کس طرح سے جانوں کا نیلام کرنا ہے، اور کس طرح سے ایک ایسا کھلواڑ الیکشن کے نام پر کرنا ہے کہ لوگ دیکھتے رہ جائیں، انگلیاں دانتوں میں دبا لیں، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں۔ ایک ایسا مجرم الیکشن کمیشن، ایسا مجرم، اتنا خبیث، اتنا کمینہ اور ایسا ذلیل بنایا گیا جس کا ہر فرد ذلیل ہے، اور اس کے ساتھ بھیڑیا صفت پولیس ہے، اور اس کے ساتھ جو 1.5 سال کی بندروں سوروں کی حکومت رہی جو ابھی بھی قائم رکھی گئی ہے تاکہ وہ اپنا وہ کردار جو ہے مجرمانہ کردار، حیوانی کردار، درندہ صفت کردار وہ جاری رکھے، یہاں تک کہ عوام پر ایک فیصلہ تھوپا جائے، بلکہ یوں کہیے کہ عوام کو گھسیٹ کر امریکہ کی غلامی میں اس طرح سے کچل دیا جائے، یہ کہا جائے کہ تمہارا راستہ صرف یہ ہے کہ امریکہ کا کلمہ پڑھو۔ غزہ میں اسرائیل نے بربریت کی انتہا کر دی ہے، لیکن وہ سلیمان ندوی صاحب کہتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کو فلسطین میں شہید کیے جا رہا ہے، اور پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف صاحب امریکہ سے باتیں کرنے اور ان سے بھیک مانگنے امریکہ پہنچے ہوئے ہیں، تو ادھر ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں پر۔ اور سلیمان ندوی صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ ہماری زبان جو ہے ہمیں زیب دیتا ہے ایسے کہنا، وہ سلیمان ندوی صاحب کا ہی سنیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ تو جناب عاصم منیر صاحب آج بھی فلسطین کے لیے کچھ کر لیں، اور مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے اس کا ازالہ کر لیں، ریٹائرڈ تو آپ نے ہو ہی جانا ہے، پھر پچھتاوا جو ہوگا جنرل باجوہ کی طرح کیوں اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ ان دنوں میں کچھ نہ کچھ اپنی حیثیت کو بہتر کر رہے ہیں۔ جنرل باجوہ دنیا میں کہیں پھر سکتا ہے، یہی صاحب پھر آپ کا ہونا ہے۔ تو سلیمان ندوی صاحب کو سنیں، سب سنیں۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ یہ ہمیشہ سے نظام چلا آ رہا ہے، اور جو بھی امریکہ اور برطانیہ کے ساتھ رہے گا خوب یاد رکھا جائے، کیونکہ وہ اسرائیل کی کالونی ہے۔ میں قسم بخدا کہتا ہوں کہ پاکستان اسرائیل کی کالونی، اور پاکستان کے حکمران کسی نہ کسی طرح صہیونیوں اور صلیبیوں کے غلام رہے ہیں، اور آج خاص طور پر ہیں۔ جو بھی زیادتیاں اور ظلم کیے گئے، ایک پارٹی کے ذمہ دار کے ساتھ اور اس کے لوگوں کے ساتھ کوئی شک نہیں ہے، پوری دنیا جانتی ہے، ہر بچہ اور بوڑھا جانتا ہے کہ وہ آخری درجے کی کمینگی، آخری درجے کی حقارت کی باتیں اور ایسے ذلیل لوگوں کا عمل ہے کہ جس سے زیادہ ذلت کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ افسوس ہے کہ پاکستان کی عدالتوں میں لومڑیاں بیٹھی ہوئی ہیں، لومڑی صفت ججز بیٹھے ہوئے، بے شرم، حرامی اور بے غیرت قسم کے لوگ جو کس طرح فیصلوں کا مذاق بناتے ہیں، کس کے حق میں ان کا فیصلہ اس کے راحت کے لیے ہوتا ہے، اور کس کو پھنساتے ہیں اور پھنساتے چلے جاتے ہیں۔ کیا یہ سڑک کا ہر نوجوان نہیں جان رہا ہے؟ کیا پاکستان کا ہر بچہ یہ جانتا نہیں ہے؟ سب جانتے ہیں کہ سب جانتے ہیں، یعنی سب کو معلوم ہے۔ عدالت کے جو بڑے بیٹھے ہوئے ہیں امریکہ کے کتے، اور جو
पुलिस में और फौज में सब जानते हैं कि सबको मालूम है कि हम कितने कमीने, कितने गंदे, कितने बेशर्म हैं, लेकिन हमें ढिठाई के साथ वो करना है जो हमारा आका कहेगा। हमें अपने आका के साथ रहना है। हमारा एक आका अमेरिका में, एक आका बरतानिया में, हमें उसकी जूतियां सीधी करनी है, उसके तलवे चाटने। हमने यही फैसला किया, इसीलिए ये मुल्क बनाया था और धोखे के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह था। इसलिए फिर कहता हूँ, आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल